میری زندگی کے رہبر بڑا پیر سے میری زندگی کے رہبر بڑا پیر سے میری زندگی کے رہبر میری زندگی کے رہبر بڑا پیر سے میری زندگی کے رہبر بڑا پیر سے میں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر سے تم سا کوئی بہتر بڑے پیر سے یہ شعر سنیے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستاں پہ آؤں میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستاں پہ آؤں میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستاں پہ آؤں رہوں بن کے تیرا نوکر رہوں بن کے تیرا نوکر بڑے پیر سے رہوں بن کے تیرا نوکر بڑے پیر سے میری زندگی کے رہبر ایک شیخ میں اگر دوست بات کرو رما دے تو آمین وسیع بات ہو اور سنیے گا آج کو جگہ قسمت اپنی دکھا دو صورت جگہ دو قسمت اپنی دکھا دو صورت لیا کے سر لیا کے سر بڑے پیر زندگی کے رہبر بڑے پیر سے میری زندگی کے رہبر ابدال ہو کتب ہو چاہے ولی ہو کوئی ابدال ہو کتب ہو چاہے ولی ہو کوئی ابدال ہو کتب ہو چاہے ولی ہو کوئی تیرا قدم ہے تیرا قدم ہے یہ سب پر بڑے پیر بڑے سے بڑے ولی کے کندھوں پر میرے دوست کا پاوا بغداد میں دو ولی وہ ابدال میں سے تھے ابدال میں سے ابدال کون تھے جانتے ہیں ابدال وہ ہوتے جن کی وجہ سے بارش برستی ہر جملے کو قرآن لگا کر یہ ابدال وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بارش برستی تھی ابدال وہ ہوتے ہیں جو پورے علاقے کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں ابدال وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا مطلب بڑی ہزاروں ہو سکتے ہیں لاکھوں ہو سکتے ہیں ایک وقت میں لیکن ابدال صرف 40 رہتے ہیں کتنے 40
وہ دو ابدال بغداد میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، غوث پاک کی خانقاہ آئی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو خانقاہ قادریہ آ گئی ہے، آپ نیچے اترو اور پیدل چلو۔ بولنا چاہیے میرے خانقاہ قادریہ آ گئی ہے، غوث پاک کی خانقاہ آ گئی ہے، اب بولنا نہیں ہے، اترو اور پیدل چلو، یعنی خانقاہ قادریہ کا ادب کرو، غوث پاک کی خانقاہ کا ادب کرو۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا نہیں، وہ بھی ولی میں بھی ولی، ولی جو تھا تبھی تو اڑتا ہوا جا رہا، وہ بھی ولی میں بھی ولی، میں ان کی خانقاہ ادب کیوں کروں؟ اتنا کہا، ولایت چلی گئی، اڑتے ہوئے جا رہے تھے، زمین پر آ گئے۔ آواز کہے وہ تیٹھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں، مارا تیرا۔ آگے بڑھ کر میری طرف دیکھے تو انشاءاللہ یہاں بیٹھے بیٹھے بغداد کی زیر اب سنیے گا، کہا وہ بھی ولی میں بھی ولی، میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں، ان کی خانقاہ کی تعظیم کیوں کروں؟ ولایت چھنی، زمین پر آئے اور غوث پاک نے اپنی خانقاہ میں ان کو الٹا ڈسا۔ ایک بندہ آیا غوث پاک کا مرید، اس نے دیکھا کہ وہ بندہ وہ الٹا لٹکا ہوا ہے، تو کہا حضور، اور وہ معافی مانگ رہا ہے، حضور مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو وہ اندر گئے، کہا حضور یہ کون ہے، آپ اسے کیوں الٹا لٹکا ہوا ہے، اور آپ اسے معاف فرما دیں، اس بیچارے کو چھوڑ دیں، ابھی بیچارہ نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کون ہے، یہ ابدال ہے، ابدال۔ آخر یہ اس طرح کیوں لٹکا ہے؟ یہ خانقاہ کے اوپر سے جا رہا تھا اور اس کا ایک ساتھی اور تھا، وہ نیچے اتر آیا، یہ نہیں اترا، اس نے کہا کہ وہ بھی ولی میں بھی ولی، میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت چھین لی اور یہ زمین پر آ گیا، یہ اس طرح الٹا لٹکا ہو۔ کمزور اس سے معاف کروا دے، آپ دعا کریں اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ پر میرے غوث نے کہا کہ اگر تم کہہ رہے تو ٹھیک ہے، آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معافی فرما دیا اور پھر اسے مقام ولایت ہی عطا فرما کر مقام ابدالیت ہی پر فائز کر کے، جیسے غوث پاک نے اسے اس کے لیے دعا کی، پھر وہ زمین پر گرا اور پھر الٹا ہوا چلا گیا۔ مطلب یہ کہ صرف غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہی مقام نہیں دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے ولی بنا دے، نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے وہ جس سے جو چاہے اسے چھین لے، صاحب الاحوال جسے کہتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس سے جو چاہے اسے چھین لے، چھیننے کی بھی طاقت غوث پاک کو ہے، اس کی ولایت چھین لی،